منہ کی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتے تو اس طرح کے اورل جیل ہے تو یہ آپ کے منہ میں ہونے والے فنگل انفیکشن کو وائٹ سی لیئر بن جاتی ہے، خاص طور پہ زبان پہ تو یہ فنگس۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل، میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا ڈیکٹارین اورل جیل کا۔ یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور پاکستان کے اندر اس کا کافی زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس کے فوائد کے بارے میں، اس کے نقصانات کے بارے میں اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ کن کن مسائل کے اندر، سمپٹمز کے اندر آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں، یہ سب انفارمیشن آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ برانڈ نیم ہے اس کا ڈیکٹارین، ایسپن فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے۔ اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 190 روپے میں 20 گرام کا پیک پاکستانی مارکیٹ میں عام اویلیبل ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس میں موجود دوا کی، تو اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے مائیکونازول۔ تو مائیکونازول بیسیکلی ایک اینٹی فنگل دوا ہے اور اینٹی فنگل ادویات کا کام ہوتا ہے فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کرنا۔ چونکہ یہ اورل جیل ہے تو یہ آپ کے منہ میں ہونے والے فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے۔ اب جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے اورل تھرش۔ تو اورل تھرش میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے منہ میں ہر ٹائم ایک خاص مقدار ییسٹ کی یا فنگس کی موجود ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں ہوتی ہے۔ تو اس کی گروتھ بہت زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی زبان پہ، آپ کی گالوں پہ یا آپ کے منہ کے اندر کسی بھی حصے پہ، اوپر نیچے یا سائڈ پہ کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایک وائٹ سی لیئر بن جاتی ہے، خاص طور پہ زبان پہ، تو یہ فنگس کی اوور گروتھ ہوتی ہے، تو اس کو ہم اورل تھرش بولتے ہیں۔ اس کی وجوہات کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے آ جاتی ہے قوت مدافعت کی کمی، یعنی آپ کی امیونٹی ویک ہے تو ایسے افراد میں اورل تھرش کا مسئلہ زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ ان میں چھوٹے بچے اور بزرگ افراد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو اسٹیرائڈ یا اینٹی بایوٹکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور لمبے عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو بہت زیادہ ادویات کا استعمال کرتے ہیں، سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں لمبے عرصے سے اور کھانے پینے کی روٹین خراب ہوتی ہے ان کی، یا منہ کی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتے، تو اس طرح کے سب افراد میں اورل تھرش ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فنگل انفیکشن کی وجہ سے آپ کے منہ میں چھالے بھی بن سکتے ہیں، تو ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی، تو ایسا اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، البتہ جس جگہ پہ اس کو لگایا جاتا ہے وہاں پہ برننگ سی، سنسیشن سی، جیسے جگہ جل رہی ہے ایسا فیل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الٹی اور متلی کی کیفیت اور منہ کا ذائقہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور لانگ ٹرم یوز کی وجہ سے زبان کی رنگت چینج ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی، تو 4 ماہ سے کم عمر بچوں میں اس کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ تو 4 ماہ سے لے کر 2 سال کے بچوں میں 1.25 ml یعنی کہ 1.25 ml یوز کروانا ہے۔ آپ نے اس کو چمچ کے اندر ڈال کے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو کے انگل کے ساتھ بچے کے منہ میں متاثرہ جگہ پہ لگانا ہے، مگر ڈائریکٹ بچے کے گلے میں نہ لگائیں، تاکہ اس کی وجہ سے بچے کو کوئی گلے یا سانس کا مسئلہ نہ بنے۔ تو صرف متاثرہ حصے پہ لگائیں، دن میں 3 سے 4 مرتبہ یوز کرنا ہے اسے۔ 2 سال سے اوپر اور بالغ افراد میں 2.5 ml والا چمچ فل کر کے متاثرہ حصے پہ لگانا ہے، یا 1 چمچ بھر کے منہ میں رکھ لیں، اور جتنی دیر اس کو منہ میں رکھ سکیں رکھ لیں۔ میکسیمم ٹائم تک آپ نے اس کو منہ میں رکھنا ہے تاکہ متاثرہ حصے میں پہنچ کے اپنا اثر دکھا دے، اور آپ اسے نگل بھی سکتے ہیں، سویلو بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، مگر زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کو منہ میں رکھنا ہے۔ تو یہ سب انفارمیشن تھی ڈیکٹارین اورل جیل کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔